بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ ایسی عورت کے گھر پر ہر وقت رزق کی بارش برستی رہتی ہے جو یہ تین کام بڑے شوق سے کرتی ہے۔ پیاری اسلامی بہنوں، ایک صحابی رسول تھے جو محنت مزدوری کر کے گزر بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن معمول کے مطابق جیسے ہی صبح سویرے فجر کی اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑی تو فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ یا اللہ میرے لیے حلال روزی کے وسائل پیدا کر۔ پورا دن انہوں نے محنت مزدوری کی تلاش کی مگر انہیں کوئی بھی کام نہ ملا۔ شام کو جیسے ہی گھر پہنچے تو بیوی نے ان کا خوب استقبال کیا۔ چونکہ کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں اس لیے دونوں میاں بیوی بھوکے ہی سو گئے۔ اب معمول کے مطابق اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو وہ صحابی رسول اٹھے، نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، گھر سے روزی کی تلاش کے لیے نکل پڑے۔ اب بیوی نے ڈھیروں دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے شوہر کو گھر سے رخصت کیا۔ پورا دن محنت مزدوری تلاش کرتے رہے لیکن انہیں کوئی کام نہ ملا۔ اپنا افسردہ سا چہرہ لے کر گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر جاتے ہی اپنی بیوی کو ایک بار خوشی والی نظروں سے دیکھا۔ بیوی جاننے کے باوجود بھی کہ میرے شوہر کو آج کام نہیں ملا پھر بھی ان کا استقبال کرنے لگی تو صحابی رسول نے عرض کی کہ اے اللہ کی نیک بندی، آج بھی مجھے کوئی کام نہیں ملا۔ تو بیوی نے بجائے کوئی گلہ شکوہ کرنے کے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی بات نہیں میرے سرتاج، آج کام نہیں ملا تو کل کو مل جائے گا، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ آپ کو ضرور رزق وسیع عطا کرے گا۔ اب بیوی اپنے شوہر کو حوصلے دینے لگی۔ اگر وہ عورت آج کل کی عورتوں میں سے ہوتی تو اپنے شوہر کو کہتی تم بھوک سے مرتے رہو، میں اپنے میکے جا رہی ہوں، لیکن سنیے اسلام کی مقدس شہزادی کی داستان سنیے۔ پیاری بہنوں، وہ جو بیوی تھی وہ دوسری رات بھی اپنے شوہر کو حوصلے دے کر بھوکے پیٹ ہی سو گئی۔ اب جیسے ہی تیسرے دن کا آغاز ہوا تو وہ اپنے شوہر کو بجائے کوئی گلہ شکوہ دینے کے ڈھیروں تمناؤں کے ساتھ رخصت کرنے گئی۔ وہ جو صحابی تھے وہ گھر سے باہر نکل کر ابھی چند قدم آگے کی طرف بڑھے ہی تھے کہ اس بیوی نے اپنے شوہر کو آواز لگائی، ایک منٹ میری بات سن کر جائیے گا۔ تو وہ صحابی رسول واپسی گھر کی طرف آئے تو بیوی کہنے لگی کہ میں آپ سے ایک بات کہنا بھول گئی تھی، ہم 2 دن سے فاقے کاٹ رہے ہیں۔ اب اس سے جو اگلا جملہ اس بیوی نے اپنے شوہر کو بولا وہ آج کل کی نافرمان اور ناشکری کرنے والی عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ وہ بیوی کہنے لگی کہ میرے سرتاج، آج اگر کوئی کام مل جائے تو ٹھیک ہے، حلال کا لقمہ لے کر آنا، حرام کا لقمہ لے کر میرے پاس مت آنا۔ تو پیاری بہنوں، وہ جو صحابی تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی نے مجھے یہ جملہ بولا ہے۔ تو اس کا یہ جملہ سننے کے بعد تمام صحابہ اس کے ایک جملے پر رشک کرنے لگے۔ کون سا جملہ؟ کہ اگر میرے پاس لے کر آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا۔ تو اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی، گھر جا کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دو، اللہ نے آپ کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار کر رکھا ہے جو قیامت کے دن صرف اسی کو ملے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، دین اسلام کی نظر میں سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو دین کے معاملے میں اپنے شوہر کی خدمت کرے، اپنے شوہر کا ساتھ دے۔ سب سے اچھی بیوی وہ ہے کہ جب شوہر اسے دیکھے تو اپنے شوہر کو خوش کر دے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا بتایا گیا یہ ایک عمل آپ کے اجڑے ہوئے گھروں کو ایک بار پھر سے آباد کر دے گا۔ پیاری بہنوں، اس عمل نے لاکھوں کروڑوں اجڑے ہوئے گھروں کو آباد کر دیا۔ ایک مرتبہ 2 میاں بیوی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا حضرت، ہماری شادی کو 3 سال ہو گئے ہیں اور اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں، ہمارا مزاج ایک دوسرے سے نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ باتیں سننے کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے اندازہ لگا لیا کہ یہ لوگ کیوں پریشان ہیں۔ دراصل وہ جو شخص تھا وہ مالی حالات کی وجہ
وجہ سے بڑا ہی پریشان تھا۔ ایک طرف بیوی اپنے شوہر کا انتظار کرتی اور دوسری طرف جب شوہر گھر میں آتا تو بیوی اپنے شوہر کا ایک سیریس سا چہرہ دیکھتی جس سے وہ اندازہ لگاتی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ تو اسی طرح وہ کسی بات کی وجہ سے ان کی بحث ہونے لگتی۔ تو ان کی حالت کا اندازہ لگانے کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تم 6 ماہ کے لیے اپنے اس طلاق والے معاملے کو ختم کر دو۔ بس ایک کام ہے جس پر تم عمل کرو، ہو سکتا ہے تمہارا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو جائے۔ تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو الگ بٹھا کر کچھ نصیحت کی۔ فرمایا کہ تم ایک عمل کرو، وہ عمل تمہارا گھر بچا سکتا ہے۔ جب سے تم نے میرے نبی کی اس سنت کو چھوڑا ہے تب سے تمہارا گھر برباد ہونے لگا ہے۔ فرمایا کہ اے بندہ خدا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنا آفس، اپنا کاروبار، اپنا بزنس سب کچھ باہر چھوڑ کر آیا کرو۔ جب گھر میں داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اور پھر اپنی بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ ضرور دینا۔ اسی طرح اس کی بیوی کو الگ بٹھا کر حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ جب بھی تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کا خوب استقبال کرنا، اس کے ہاتھوں پر بوسہ دینا۔ اب تمہیں نفلی عبادت اتنا ثواب نہیں دے گی جتنا یہ عمل ثواب پہنچائیں گے۔ تو جب تم اس عمل کو کرو گی انشاءاللہ تمہارا گھر برباد ہونے سے بچ جائے گا۔ اب 6 ماہ کا عرصہ بیت گیا۔ دونوں میاں بیوی ہنسی خوشی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ اے نواسہ رسول، جب سے ہم نے پیارے نبی کی اس پیاری سی سنت پر عمل کیا تب سے ہمارا گھر ایک بار پھر سے آباد ہو گیا۔ تو پیاری بہنوں، اگر آپ اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں تو پھر اس سنت پر ضرور عمل کریں۔ اب تیسرا عمل کہ جب مسافر شوہر، تھکا ہارا شوہر گھر میں داخل ہو تو اس کو خوشیاں فراہم کرنا، اسے کسی قسم کی پریشانی والی بات نہ بتانا۔ ایک صحابی رسول تھے، جب ایک عرصے کے بعد اپنے گھر لوٹے تو بیوی نے خوب استقبال کیا، اپنے شوہر کو خوشیاں فراہم کی۔ اسی دوران شوہر کو خیال آیا، وہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگے کہ ہمارا پیارا سا لختے جگر کہاں ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ میرا پیارا سا بیٹا، میرا لختے جگر دوسرے کمرے میں سویا ہوا ہے، لہٰذا ابھی آپ سو جائیں، صبح جب وہ اٹھے گا تو اس کا دیدار کر لینا۔ وہ صحابی رسول سو گئے۔ جب صبح کو بیدار ہوئے تو ان کی بیوی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس امانت رکھوائے تو جب وہ واپس مانگے تو واپسی پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو وہ صحابی رسول فرمانے لگے کہ یہ بھی بھلا کوئی پوچھنے کی بات ہے، جب مطلوب طلب کرے تو فوراً اس کی امانت اسے لوٹا دو۔ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ ہمارا بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا تھا وہ کل رات فوت ہو گیا، وہ دوسرے کمرے میں پڑا ہے، اس کی میت کے اوپر میں نے کپڑا ڈال کے اسے رکھ دیا تھا۔ اگر میں یہی واقعہ آپ کو رات کے وقت بتا دیتی تو آپ غم سے نڈھال پوری رات سو نہ پاتے، آپ کی ساری خوشی غمی میں بدل جاتی، لہٰذا میں آپ کی نیند حرام نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں نے اس بات کا ذکر آپ کے سامنے رات کے وقت نہیں کیا۔ تو وہ صحابی رسول بڑی ہی عجیب سی کیفیت کے ساتھ اپنی بیوی کو دیکھنے لگے اور ساتھ ہی کہنے لگے یہ کوئی بیوی ہے یا کوئی جنت کی حور ہے جو میرے سکون کا اتنا زیادہ خیال رکھتی ہے؟ تو وہ بیوی کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے میں نے پوری رات اپنے دل کے اوپر کیسے پتھر رکھ کر گزاری ہے، میں ایک ماں ہوں اور ماں کی ممتا کیسے تڑپتی ہے، کیسی اس کی حالت ہوتی ہے وہ صرف میں ہی جانتی ہوں، بس میں نے آپ کی پریشانی کی وجہ سے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اس وقت یہ معمول تھا کہ جب کوئی بھی صحابی خوش ہوتے تھے تو وہ اپنی خوشی کو لے کر میرے پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنی خوشی کو بتاتے۔ تو اسی طرح یہ صحابی رسول اپنے گھر سے نکلے اور میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا رات والا پورے کا پورا واقعہ سنایا۔ جب میرے نبی نے یہ پورا واقعہ سن لیا تو میرے نبی اچانک ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہو گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد فرمانے لگے کہ اے صحابی، جا کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک بہت بڑا محل تیار کر دیا ہے، یہ اس کے اس چھوٹے سے عمل کی جزا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، اگر آپ اپنے اجڑے ہوئے گھر کو آباد کرنا چاہتی ہیں، اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتی ہیں، تو پھر یہ 3 کام
جو ہیں ان کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو۔ کون سے 3 کام؟ پہلا کام، جب بھی اپنے شوہر سے روزی روزی کی طلب کرنا تو حلال کا لقمہ طلب کرنا۔ جب تم حلال طلب کرو گی تو تم اللہ کے بالکل قریب ہو جاؤ گی۔ دوسرا کام، میرے نبی کی ایک چھوٹی سی سنت پر عمل ضرور کرنا۔ جتنی بھی میری پیاری بہنیں بیٹھی ہیں، یہ جب اپنے گھروں میں جائیں تو جب ان کے شوہر گھر میں داخل ہوں، ان کو دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ آنی چاہیے اور ان کے ہاتھوں پر بوسہ دیں۔ اور میرے جتنے بھی پیارے بھائی ہیں وہ جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوں ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوں اور اپنی بیوی کی پیشانی پر ایک بوسہ ضرور دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اور تیسرا عمل، جب مسافر شوہر، تھکا ہارا شوہر گھر میں آئے تو اسے بجائے کوئی تکلیف دینے کے اسے خوشی کے تمام مواقع فراہم کرنا۔ یہ 3 عمل آپ کا اجڑا ہوا گھر ایک بار پھر سے آباد کر دیں گے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔